السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصف صلاۃ سے آخر تک 10ویں پارے کا 66 آیہ مبارکہ سے آخر تک کا سبق آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت 66 لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنہم كانوا مجرمین۔ اللہ نے فرمایا بہانے مت بناؤ، لا تعتذروا، عذر پیش مت کرو، بے شک تم اپنے ایمان کے ساتھ کفر کر چکے، یہ تمہارے عمل نے ظاہر کر دیا، اور اگر تم میں ہم ایک گروہ کو معاف کر دیں تو ایک گروہ کو ضرور ہی عذاب دیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ گناہ گار تھے، اس لیے تھے کہ وہ یقیناً مجرم تھے، اگر یہ نہ ہو تو بھی وہ منافق ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا تمہارے نفاق کا پردہ چاک ہو چکا۔ منافق مرد اور منافق عورتیں بعض کا حصہ ہیں، یعنی عادتیں سیم ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ منکر کا حکم دیتے ہیں، معروف سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے راستے سے بند کرتے ہیں۔ اللہ ان کو بھلا چکے ہیں، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ تو یہ ایک آئرونک سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آئی ڈیم کیئر، اللہ کہتا ہے آئی ڈیم کیئر۔ تم جو ہو جہاں ہو، اپنے آپ کو تم جو مرضی توپ چیز سمجھتے رہو، آئی ڈیم کیئر، مجھے تمہاری ذرا پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے منافق فاسق ہیں، اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، یہی وہ اس کو کافی ہے، ان کو دنیا میں جو کرتے ہیں کرنے دیں، جو وہ کرتے ہیں ان کے لئے دوزخ کی آگ کافی ہے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ کیسے؟ اللہ نے فرمایا دیکھو جو تم سے پہلے تھے، قوت میں، مال میں، اولاد میں تم سے زیادہ نہیں تھے، بہت زیادہ تھے۔ کبھی قارون کو دیکھا ہے؟ فرعون کو دیکھا ہے؟ ایسی اقوام دنیا میں اللہ نے بھیجیں جو کہ مال و اولاد میں، قوتوں میں تم سے کہیں بڑھ کر تھیں، پھر انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے، جیسے تم اٹھا رہے ہو، اور انہوں نے بھی تمہارے جیسی فضول باتیں کی، فضول گوئی۔ گفتگو میں بھی احتیاط بہت ضروری ہے، کہ گفتگو بھی پکڑ کا باعث بن سکتی ہے۔ جس طرح تم لوگ فضول باتیں کرتے ہو نا اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، وہ بھی فضول اول فول بکا کرتے تھے۔ یہ لوگ دنیا اور آخرت میں اپنے اعمال ضائع کر بیٹھے۔ کس عمل کی بنیاد پر؟ کیا انہوں نے نمازیں چھوڑی تھیں؟ کیا انہوں نے روزے زکاتیں چھوڑی تھیں؟ نہیں، اللہ نے فرمایا وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، تم بھی ویسے ہی اول فول بکتے ہو، ویسے ہی بکواس کرتے ہو جیسے ان لوگوں نے کی تھی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہیں ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو گفتگو کا ہنر سیکھیے، ادب والی گفتگو، محتاط گفتگو۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر والی گفتگو نہیں پسند، اللہ کو شیخی والی گفتگو نہیں پسند، اللہ کو فضول بولنا نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، جو آلتو فالتو بولتے ہیں اور اپنے غلط بولنے کی وجہ سے بہت سی اپنی زندگی میں برائیوں کے دروازے کھول لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے آیت 70، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم اور مدین اور الٹی ہوئی بستیوں والے، اور ان کے پاس رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ کون؟ یہ بستیاں۔ بیڈ ایگزامپلس، بری مثالیں۔ ان مثالوں سے اپنے آپ کو دیکھیں۔ لک ایٹ دا ہسٹری بیکاز اٹ از ناٹ ہز اسٹوری، اٹس مائی اسٹوری اینڈ ہز اسٹوری اینڈ یور اسٹوری۔ جو ان کے ساتھ بیتا وہ وہی ایموشنس ہیں، وہی حالات ہیں، وہی ایسپریشنس ہیں، وہی توقعات ہیں اور وہی آرزویں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں، ان میں بعض کے دوست ہیں۔ کون ہے دوست مومنوں کا؟ کون؟ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ مومنوں کی ذات کے ساتھ نتھی کر دی گئی یہ ایکوالٹی۔ نمازیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نہیں بھائی، تمہیں خیر و امہ کا ٹائٹل مل جائے گا، تم بہترین امت کنسیڈر ہوگے۔ کب؟ جب تم سب سے پہلے دوسروں کے لیے اور اپنے لیے
ایک ایسے انسان بنو جو امت مسلمہ کی پولیس فورس بن جائے. کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو روکو اور اپنے آپ کو بھی برائی سے روکو، پھر نمازوں کی طرف جاؤ، پھر زکوٰۃ کی طرف جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کے باقی احکامات کی اطاعت کرو. لیکن یہ سینس ہونی چاہیے کہ سب لوگ مل کر جنت کے راستے پر چلیں، کیونکہ اللہ قرآن میں ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صرف یہ دو خصوصیات، صبر کی توفیق دینا اور صبر کے ساتھ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جم کے کھڑے ہو جانا، یہ ہیں وہ لوگ جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان جنات کا، ان باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اور پاک مساکنہ طیبۃ فی جنات عدن، عدن کے جنات میں پاک باغا. وَرِضْوَانُ اللَّهِ مِنَ الْأَكْبَرِ، اور اللہ جنت والوں سے فرمائے گا. ابو سعید خدری سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اہل جنت سے فرمائے گا اے جنت والو کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم خوش کیوں نہ ہوں، تم نے ہمیں وہ کچھ عنایت فرمایا جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا. اللہ فرمائے گا کہ اس سے بڑھ کر نہ نعمت دوں. وہ عرض کریں گے رب تعالیٰ اور نعمت اس سے بڑھ کر کو ہو سکتی ہے. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا برحمتک منہم. آگے آ جائیے آیت نمبر 73. مسلمان اب پاور میں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اب نہیں دبنا، اب سختی سے جواب طلبی کرنی ہے. کس کی؟ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کریے اور ان پر سختی کر کے ان سے جواب طلبی کیجیے. اب ان سے اعراض کرنے کے دن ختم ہو گئے. وہ اللہ کی قسم کھا اب جب کسی منافق کی آپ سامنے بٹھا کر جب اس سے بات چیت کرتے ہیں نا تو پھر وہ قسموں پہ اتر آتا ہے، وہ حلفوں پہ اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے قرآن دے قسمیں، بھائی میرے کو قرآن چکا لو، میں انج حرکت نہیں کی تھی. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ، انہوں نے کوئی ایک کفر کا کلمہ کہا تھا، کوئی ایک نہیں تھا. ان کی لسٹ لمبی ہے ان کے کلمہ کفر کی، اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کیا، اور وہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور وہ قصد کیا جو پہنچ نہ پائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوے میں ان لوگوں نے قاتلانہ حملہ کرنے کا ایک ارادہ کیا تھا. اور کیوں؟ مسلمانوں سے ان کے انتقام لینے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو اور ان کے علاقے کو غنی کر دیا، اس لیے انتقام لیتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف نہیں لائے تھے تو غربت میں زندگی بسر کرتے تھے. اب معاشی خوشحالی کے دروازے ان پر کھل گئے تو اب اس کا نقصان اور اس کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے رہے ہیں. اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو عذاب علیم دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں ان کو کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہوگا، اللہ نے فرمایا ہے. اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ سے وعدہ کرتا ہے اگر اللہ تو نے مجھے اپنے فضل سے کچھ رقم، دولت، مال عطا فرما دیا، کوئی مقام دے دیا تو میں ضرور نیک انسانوں میں سے ہو جاؤں گا. ایک جنرل بات ہے، اللہ سے ہم بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، ہمیں کوئی نیکی کا، ہمیں کوئی نوکری مل جائے، ہمیں کوئی پیسہ مل جائے، تو جب اللہ ان کو دے کر آزماتا ہے تو پھر وہ بخل کرنے لگتے ہیں. تو دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو تم کیوں دینے سے دل چھوٹا کرتے ہو؟ تمہارا تو تھا ہی نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس مال میں بخل کرتے ہو جس میں تمہارا 1% ایک رتی برابر بھی اپنا کوئی اختیار نہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ نے عاقبہم، انجام کار کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کو ایسے سی دیا کہ اب قیامت کے دن تک ان کے دلوں سے نفاق نکل نہیں سکتا. کیونکہ انہوں نے اللہ سے اس کی خلاف ورزی کی تھی جو اس کا وعدہ تھا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. کہ انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے ان کی چھپی ہوئی باتیں اور ان کی سرگوشیاں، اور بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے. وہ لوگ کون لوگ ہیں؟ وہ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر لعن طعن کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے. سب وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ نے ان سے مذاق کیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیا مطلب ہے یہ؟ غزوہ تبوک کے موقع پر جب چندے کی پورے مدینے میں اپیل کر دی گئی تو سب
مسلمان جو صدق دل سے ایمان لانے والے تھے انہوں نے پھر اس چندے میں اپنی والنٹیئر ہو کر شو کی اپنی والنٹری، اس میں ان مسلمانوں نے اپنی پارٹیسپیشن شو کی. تو جو زیادہ رکھتا تھا تو عثمان غنی ایک سا اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کیا، اور جو مسلمان کم تھے انہوں نے کم خرچ کیا. حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے. غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے. حضرت عثمان غنی نے 1000 دینار لا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا، اور کچھ لوگ تھے جن کے پاس تھوڑا تھا تو وہ تھوڑا لے آئے. حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ ابو عقیل صرف 1 کلو غلہ لائے، اور منافق کہنے لگا چلو جی 1 کلو غلے سے تو بڑا ہی ان کا جیسے کام بڑھ جائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ادھر بیٹھ کر کیا رہے ہیں؟ صرف مسلمانوں کو تنگ تان و تشنی. اللہ فرماتا ہے تو ان سے استغفار کر یا نہ کر، تو ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کر، اللہ نے ان کو نہیں بخشنا، برابر ہے ان کے لیے. تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، 70 بار بھی بخشش کی دعا کرے گا اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. اے نبی آپ ان کے حق میں جتنا بھی استغفار کریں وہ لائق ہی حق کے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ان کو نہیں بخشوا سکتی. تو کون ہے جو یہ کہے کہ محمد جو خدا جو پکڑے چھڑا لے، محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا نبی 70 بار مانگ، نہیں دوں گا، نہیں معاف کروں گا. اللہ کے نبی اپنی مرضی سے دعا مانگ رہے تھے نا، اس لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہا تھا اپنے عمل کر کے جانا، میں اللہ کے نزدیک کسی بندے کو نہیں چھڑوا سکوں گا. اور وہ پیچھے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، آیت نمبر 81 سورۃ التوبہ. اور پیچھے رہ جانے والے، پیچھے چھوڑ دیے جانے والے اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھ رہنے پر بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں. انہوں نے کہا گرمی میں مت نکلنا، کہہ دیجئے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش تم جانتے ہوتے. جہنم کی آگ دنیا کے عذاب سے 69 گنا زیادہ گرم ہے. جھوٹے عذر پیش کر کے اپنے دوستوں کو تو خود تو پیچھے بیٹھے، بہت سے اور لوگوں کا morale ڈاؤن کیا. تو اللہ نے فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ اب تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں. جو ان کے ساتھ ہونے والی ہے نا، اگر ان کو پتہ چل جائے نا تو تمہاری ساری ہنسیاں اور تمہاری ساری پلاننگز دھری کی دھری رہ جائیں. کیونکہ اللہ فرماتا ہے بس اگر اللہ تجھے ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے پھر وہ تجھ سے جنگ کے لیے اجازت طلب کریں تو ہرگز اجازت نہ دینا. انہیں کہنا کہ اب آپ جا سکتے ہیں، اب آپ فارغ ہیں ہمارے کاغذوں سے، اب نہ آپ ہمارے ساتھ کہیں نکلیں گے نہ ہمارے ساتھ لڑائی کریں گے، اس لیے کہ جب پیچھے پہلے رہے تھے تو اب بھی پیچھے ہی رہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کتنی زبردست اور کتنی سخت نصیحت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کا بیٹا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے اپنی قمیص دیجیے کہ میں اس میں اپنے باپ کو کفن دوں، آپ نے اس کو اور اس پر جنازہ پڑھیں، اس کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص دی اور کہا کہ جب اس کا جنازہ ہوگا تو مجھے اطلاع دینا. آپ جنازے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے آپ کو کھینچ لیا، کہا کیا اللہ نے آپ کو مشرکین کے بارے میں استغفار کرنے سے منع نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اور پھر اس پر جب وہ آپ نے استغفار کی تو پھر اللہ نے کہا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. اس شخص کے لیے قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہونا، نماز جنازہ بھی آج کے بعد نہیں پڑھنا. اللہ منع کر رہا ہے. اس قدر اللہ کو غصہ آتا ہے نفاق پر، اتنا اللہ کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ کوئی شخص 2 رخا پن لے کر دنیا میں چلے، جھوٹ بولے، منافقت کرے، دھوکہ دے، اندر باہر سے سیم نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا بھی نہیں سننی. کس نبی کی دعا کہ جس کی برکت سے اتنے زیادہ کافروں کے اوپر عذاب اللہ نے اٹھا لیا، لیکن ایک منافق کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس پہ عذاب ہوگا. نبی آپ کی دعا کے باوجود ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، آپ کو ان کے مال اور اولاد اچھے لگتے ہیں. اللہ کے نزدیک اس کی یہ وقت ہے کہ ان مال اور اولاد میں مشغول ہو جائیں، اللہ کو بھول جائیں، ان کی جاننے اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ إِذِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ قَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. جب کہ صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر
جہاد کرو تو ان میں سے دولت والے تجھ سے اجازت مانگتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑ دیں ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ کمینگی، بزدلی، یہ ہے ان کے دلوں کے اندر کہ ان کو اپنی امیج کا بھی احساس نہیں کہ ان کی ڈگنیٹی کتنی لو ہو جائے گی، ان کا وقار کتنا خراب ہو جائے گا، وہ ایک سوسائٹی میں کیسے موو کریں گے، لیکن ان کو تو یہ چیزیں ان کے دماغ میں بیٹھ ہی نہیں رہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم پیچھے بیٹھ رہے ہیں۔ تو بزدلی کسی مرد کو تو سوٹ نہیں کرتی، یہ تو اس کے کردار کے اندر ایک عیب ہے، یہ کوئی بڑائی یا خوبی تو نہیں کہ وہ اس بات پہ بڑا خوش اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مومن، ایمان والے فائٹر ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، مجاہد ہوتے ہیں، اور وہی ان کے لیے ہی خیرات ہیں۔ اس لیے ان کوالٹیز کو اپنے کریکٹر میں ویئر کیجئے۔ بزدلی اللہ کو نہیں پسند۔ خواہ آپ کے اندر کسی کے خلاف کوئی نفرت ہے یا کوئی انسان غلط کر رہا ہے تو اس کو قول قولا سدیدا کا حکم ہے، یا خاموش ہو جائیے، لیکن منافقت نہ کیجئے۔ اولئک هم المفلحون، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ مفلحون ہیں۔ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، اللہ نے ان کے لیے جنات اللہ نے ان کے لیے باغات، ایسے باغات جس کے درجے ہیں جنت میں 100 درجے ہیں، اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر دیے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان، یعنی ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی کتنی اونچی ہوگی جیسے زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تو جب تم اللہ سے مانگو تو عرش اللہ کی فردوس جنت کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بہتر، سب سے بلند حصہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ الرحمن کا عرش ہے، اور سب جنت کی نہریں وہاں سے نکلتی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ آیت 90۔ اور عذر کرنے والے عرابیوں میں سے آئے تاکہ ان کو اجازت دی جائے۔ اب آگئی ہے بات مدینہ سے باہر رہنے والے منافقین کی، وہ جو صحرا میں رہتے تھے، جس کو آپ کہتے ہیں نا پینڈو، اب یہ آئے ہیں، اب ان کو بھی دین اسلام کی ترقی سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ ہوا کا رخ تبدیل ہوا دیکھ کر مسلمانوں کی جماعت کا حصہ بن گئے ہیں، اور پیچھے بیٹھ رہے ہیں کہ بھئی ہم کیوں تکلیف میں ان کے ساتھ جائیں، اپنی جان کو جوخم میں کیوں ڈالیں، ہم تو آرام سے گھر بیٹھیں گے، گھر کے کمفرٹ زونز کو انجوائے کریں گے۔ تو جب آپ کو کوئی اچھا کام کرنا پڑتا ہے تو آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا ہی پڑتا ہے، تبھی جہاد ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے، جو ان میں سے منافق اور کافر ہیں، ان کو عذاب پہنچ جائے گا، اس لیے ہمیں ان سے اعراض ہی کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کیا ہر ایک عذر کرنے والا شخص قابل گرفت ہے؟ نہیں، قابل مواخذہ ہر شخص نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے۔ وہ جو مریض ہیں، غریب مریض ہیں، اور وہ جو کمزور ہیں، اور وہ جن کے پاس سفر کا خرچ نہیں، یعنی ان کے پاس اب 500 کلومیٹر پیدل تو چل کے نہیں جا سکتے، تو ان کے پاس اتنا بھی خرچ نہیں کہ وہ اپنا کچھ زیادہ راہ ساتھ لے کر جا سکیں، تو اس لیے ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف ایک کنڈیشن ہے کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، خلوص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی کاز کو لے کر چلنے والے ہوں، اور وہ جو محسنین ہیں، یعنی کہ احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اپنے ہر معاملات میں احسان کرنے والے ہیں، لیکن اس جنگ میں شامل نہیں ہو پائے، ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے مطابق ڈیل کرتا ہے نا، جو 2 نمبریاں اور چلاکیاں کرتے ہیں ان کا عذر قبول نہیں کیا، جو واقعی جینونلی عذر رکھتے تھے اللہ نے ان کا عذر قبول کر لیا۔ تو یہی ہمارا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے، جب آپ کسی جگہ پہ کسی کو ڈیوٹی اسائن کر رہے ہیں تو ہر ایک کو یہ نہ کہیں کہ آپ تو بالکل عذر پیش کرنے میں ان کا عذر ہی قبول نہ کریں، نہ یہ کریں کہ ہر ایک کا عذر قبول کر لیں، انویسٹیگیٹ ضرور کریں کہ کس کا عذر جو ہے وہ جائز ہے، ایکسکیوز جائز ہے تو اس کا لحاظ کر جائیے، اور جس کا ایکسکیوز جائز نہیں ہے اس سے زیادہ سختی سے ڈیل کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی آیت نمبر 92 میں فرماتا ہے، اور نہ ان لوگوں پر کوئی عذر ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ ان کو سوار کر دیں، آپ نے کہا میرے پاس تو کوئی سواری نہیں، تو وہ واپس لوٹ گئے، لیکن آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اس غم سے کہ ان کے پاس رقم نہیں اور نہ کوئی سواری ہے۔ جہاد میں شامل ہونے کا شوق تھا، خلوص نیت تھی، لیکن ریسورسز نہیں تھے۔ اس لیے اگر کوئی اچھا کام آپ نہیں کر سکتے نا ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے، تو چاہت خواہش تو کر لیا کیجئے کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں یہ ضرور کرتا۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 93 جو آخری آیت ہے 10ویں پارے کی، راستہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الزام ان لوگوں کو ٹھہرانا ہے، ان پہ سب جرم عائد کرنی ہے جو غنی تھے، طاقتور تھے، کر سکتے تھے،
لیکن پھر نہ اللہ کے راستے پر چلے، اور وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہم پیچھے رہ جانے والے ہیں، تو پیچھے نہ رہا کیجئے۔ موقع ملے نا نیکی کا تو آگے بڑھ کر نیکی کے اس موقع کو ویلکم کر کے سینے سے لگا لیا کیجئے، کیونکہ یہ نفاق کی علامت ہے کہ آپ کا دل میں ایمان ابھی راسخ ہی نہیں ہوا، آپ کے اندر بھی شک و شبے کی اس طرح کی کیفیات ہیں کہ آپ کو اس نیکی کے کام کو کرنے کے مواقع ملنے کے باوجود آپ اس کو حاصل نہیں کر پا رہے۔ الحمدللہ ہمارا 10واں سپارہ اپنے اختتام کو پہنچا اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے۔ دعا کرتے ہیں اللہ اس قرآن کے اس پہلے 10 پارے جو ہم نے پڑھے، اس میں جو اچھی اور نیک اور خیر کی باتیں تھیں وہ اللہ کی عطا تھیں، اور جو غلطیاں ہوئیں وہ شیطان کی طرف سے تھی اور ہماری خطائیں تھیں، اللہ ان سے درگزر کرے۔ اس کا اچھا اجر ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور ہمارے تمام بزرگوں کو پہنچا دے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن پر عمل کرنے کی زندگی عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو، ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو ایمان پہ قائم رکھے، اللہ ہمارے شہر کا امن برقرار رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اپنی استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔